21 घंटे سے مذاکرات جاری رہے, مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے ان مذاکرات میں, اور جب امریکی نائب صدر واپس گئے ہیں, کسی معاہدے کے بغیر امریکہ واپس جا رہے ہیں, ایران کو بہترین آفر دی ہے, جواب کے منتظر ہیں. کیا سم اپ کریں گے آپ اس ڈائلاگ کو؟ دیکھیے, یہ اس میں ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, کیونکہ ایک دن میں تو سارے جو 50 سال کے ان کے قضیے اور ڈفرینسز اور جنگ ہوئی ہے, اس میں آرڈنٹ پوزیشنز ہیں, وہ ریزالو ہونے کے اٹ از ریئلسٹک ٹو ایزیوم کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا اتنی جلدی, اور اس کے بعد پروسیس جاری رہے گا. گڈ تھنگ از کہ پاکستان نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو پروسیس کو انشور کیا کہ دونوں سائڈز آ کے بیٹھی, ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ سنا, اور ریڈ لائنز جیسے کہ وہ انہوں نے بتایا ہے جے ڈی وینس صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں, کہ انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بڑی کلیئرلی رکھ دی ہے, اور اب اس کے بعد ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پڑا ہوا ہے اس سیز فائر میں, تو وہ جا کے اپنی پوزیشنز کا دوبارہ سے ری ایویلویٹ کریں گے. اور اچھی بات ہے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ نہ ہوتا تو جنگ کے دانے پہ دنیا پہنچ چکی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ جا کے انہی چیزوں کو دوبارہ کنسیڈر کریں گے, اور یہ پروسیس جاری رہنے کا یہ چانس ہے. اور ایسی فورسز بھی ہیں جو کہ بیچ اسپوائلرز کا کردار ادا کرتی ہیں, اور ان کے لیے تو شاید یہ ریپریو ہو, مگر الٹیمیٹلی تو اس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس مسئلے کو حل ہونا ہے, اور وہ یہ پروسیس جاری رہے گا, اور پاکستان اس کا ایک کلیدی کردار رہے گا. پاکستان نے وہ کردار ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اپنی آرگنائزیشنل کیپیسٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ, اور دونوں فریقین کو ٹرسٹ ہے اس پہ. تو یہ اعتماد ہی کا مظہر ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, یہاں پہ آنا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, اور اب آئندہ بھی جو بھی کردار ہوگا اس میں پاکستان یہ اہم کردار ادا کرتا رہے گا. تو ظاہر مذاکرات کے لیے دونوں وفد پاکستان پہنچے تھے. راشد صاحب, جب جے ڈی وینس آئے ہم نے دیکھا کہ ہی واز ویری ہیپی, اور جاتے جاتے جب ہم نے ان کی باڈی لینگویج نوٹ کی تو وہ تھوڑا اگریسو بھی تھے. تو 21 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ظاہر کوئی ایسا نقطہ تو تھا نا جس پر ڈیڈ لاک برقرار رہا, یا تو وہ یورینیم آفزودگی ہے, لبنان معاہدہ ہو سکتا ہے, یا پھر آبنۂ ہرمز, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, وہ اٹ از بٹ نیچرل کہ اگر آپ بھی 21 گھنٹے لگاتار ایک انٹینس نیگوسیشنز میں انوالو ہوں تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا تھک جانا ایک فطری سی بات ہے. مگر انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ اپنی جتنی بھی جو آفرز تھیں وہ ایران کے سامنے کلیئرلی رکھی, اور ایران کی بھی بات سنی. اب جیسے کہ 10 پوائنٹس ایران کے ہیں اور 15 پوائنٹ ایجنڈا امریکہ کا تھا, تو دونوں کے درمیان میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں. جوہری افزودگی کے معاملے پہ ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ پیسفل نیوکلیئر ڈیولپمنٹ سے دستبردار نہیں ہوگا, جبکہ وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جوہری افزودگی کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور وہ کیپیسٹی بھی وہ اس میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نیوکلیئر جو کیپیسٹی اچیو کرنے کے لیے ایک مراحل ہوتے ہیں, اس میں پہلا مرحلہ یورینیم کی افزودگی ہے. تو یہ تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے جس کو ابھی تک برج نہیں کیا جا سکا. آبنۂ ہرمز کا معاملہ ہے, وہ سوورینٹی چاہتا ہے اس پہ. امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹریٹس ہیں, تو اس قسم کا کوئی وار ریپریشن یا ریونیو یا اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہی کیونکہ جاتے جاتے جو جے ڈی وینس نے کہا ہے نا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا, تو اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ جوہری ہتھیار سے متعلق ہی کوئی ایسی بات ہے یورینیم آفزودگی کی کہ بھائی یہ چیز نہیں ہو سکتی, باقی ہم پھر بھی ماننے کو تیار ہیں. جی ہاں, میرا خیال ہے وہ امریکہ کا یہی ویو پوائنٹ تھا کہ یہ جو 3.67% تک پہلے اس کو اجازت تھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سیف گارڈز کے اندر رہتے ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس افسودگی سے بھی دستبردار ہو جائے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری, اور اس کو بجلی بنانے کے لیے تیل سے بھی بنا سکتا ہے. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پیسفل پرپسز کے لیے بھی اجازت دے دی تو پھر ان میں نو ہاؤ آ جائے گی, اور وہ کسی بھی موقع پر یہ وہ نو ہاؤ کنورٹ ہو سکتی ہے ایگریسو انٹینٹ میں, اگر اس کو وہ بام گریڈ کی طرف جانا چاہیں. جبکہ ایرانینز کا ویو پوائنٹ اس پہ مختلف ہے. تو یہ ایک وہ اپنی ساورینٹی کا بھی معاملہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک ساورن نیشن ہے, اور ہم پیسفل پرپسز کے لیے باقی ساری اقوام کو اجازت ہے
NPT کے جو انہوں نے سائن کیا ہوا ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی, تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ اس چیز پہ ان کے تھوڑا کافی ڈفرینس ہے, اور میرا خیال اسی پہ ہی بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن ہوئی. JD وینس صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات چیت کی, مگر اس کے بعد اتنی جلدی اس پہ کوئی. راشد صاحب, یہی گفتگو جب جاری تھی تو امریکی صدر کا بھی بیان سامنے آیا تھا. امریکی صدر نے کہا ایران سے مذاکرات جاری ہیں, ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بیان پہ کیا آپ کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے وہ ایک پریگمیٹک سا بیان ہے کہ یہ ڈیل تو اتنی جلدی نہیں ہوتی. وہ سب کو پہلے بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب یہ JCPOA والے ان کی نیگوسیشنز ہوتی تھیں تو وہ ہفتوں چلتی تھیں, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جا کے کوئی ڈیل ہوتی تھی. تو اور اتنی جلدی ایک دن میں اور 21 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں کوئی بڑی بریک تھرو کا امکان نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جو پوزیشنز ہیں اس کا ادراک ہوتا ہے, اور ریڈ لائنز کا پتہ چلتا ہے جو ان کو پتہ چل گیا. اب اس کا اگر فالو تھرو ہونا چاہیے, اور اس میں ان کی جو ڈفرینسز ہے اس کو برج ہونا چاہیے, اور دونوں فریق اگر چاہتے ہیں, اگر وہ سنسیئر ہیں اس قضیے کو حل کرنے کے لیے, تو وہ ڈیفینیٹلی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ دوبارہ واپس آئیں گے. تو بریگیڈیئر صاحب, اگر ہم یہ چیز سوچیں کہ کیا نہیں ہوا, ظاہر ہے سیز فائر نہیں ہوا ابھی اور مذاکرات ختم نہیں ہوئے, اور اس کے علاوہ اگر ہم ٹرمپ کا اثر و رسوخ کی بات کریں تو JD وینس بار بار ان مذاکرات میں بھی ٹرمپ کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ مذاکرات واقعی کسی حل کے لیے تھے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, یا پھر صرف دکھانے کے لیے تھے کہ بھئی ہم نے کوشش کر لی ہے, اب ایران نہیں مان رہا؟ دیکھیے دکھانے کے لیے تو نہیں تھے. یہ تو ڈیفینیٹلی جب ایک وائس پریزیڈنٹ ایک سپر پاور کا آتا ہے تو ڈگری آف انٹینٹ جو ہوتی ہے وہ سنسیئر ہوتی ہے, بیکاز وہ اس میں کوئی شک نہیں تھا. ساتھ ان کے 2 کانفیڈانٹ تھے جو ٹرمپ صاحب کے تھے, اور ہر جگہ وہ جاتے ہیں جہاں بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ حل کرنا ہو. تو چونکہ وہ آئے, انہوں نے کوشش کی. ایران کا بھی ساتھ ہارڈن تھا. اب ایران ہو سکتا ہے کہ اگلے مراحل میں جا کے کوئی لچک دکھائے, مگر یہ شروع کے جو دور ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز راشد صاحب, جو ہم نے دیکھا ایک بیان آیا تھا ایرانی حکومت کی جانب سے, وزارت خارجہ کی جانب سے, کہ ایرانی حکومت کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات آج جاری رکھنے کا اعلان. پہلا راؤنڈ 14 گھنٹے کا تھا, اور آج بھی جو ایک وقفے کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوں گے. ایسا کیا ہوا کہ آج دوبارہ مذاکرات نہیں ہوئی اور امریکی وفد واپس چلا گیا, اور ان کا بیان بھی سامنے ہے کسی معاہدے پر نہیں پہنچے؟ کوئی ڈیڈ لاک ہوئی ہوگی, کوئی تلخی ہوئی ہوگی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے 14 تو نہیں, وہ 21 گھنٹے بتا رہے تھے, اور اتنا ہی ٹائم تھا کیونکہ ہم نے جو اس کے لیے دور رکھا ہوا تھا وہ شیڈول بھی اتنا ہی تھا. اب وہ صبح کے بجائے اگر وہ دوپہر تک کی چیز طول پکڑتی تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا, کیونکہ جو اپنی اپنی پوزیشن تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے رکھی ہیں. اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ یہ دونوں فریق رابطے میں تھے, تو جب ان کو ان کا آؤٹ کم پتہ چلا اور کہاں ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے, دونوں نے اپنا اپنا ویو پوائنٹ بتا دیا. تو اس کے بعد پھر اب اگلے ہی راؤنڈ میں کوئی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اگر اس کا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے ان فیوچر کہ اس کو پروسیس کو جاری رکھنا ہے, تو پھر یہ جاری رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ ایک دن میں تو چاہے وہ اس کے چند گھنٹے اور اس میں اضافہ ہو جاتا تو کوئی زیادہ ریڈیکل آؤٹ کم تو نہیں ہونا تھا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا راؤنڈ جو مذاکرات کا ہوگا وہ بھی ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہی ہوگا؟ اس کا مجھے نہیں, اس چیز کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر ہونا چاہیے اصولاً, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اعتماد حاصل ہے دونوں فریقین کا, کیونکہ اور کوئی ملک مجھے ایسا نظر نہیں آتا. GCC ممالک تو خود اس میں شامل ہیں کیونکہ ان کے اوپر بیسس ہیں, اور باقی روس اور چین میرے خیال ہے اس میں دلچسپی نہیں ہے ان کو ڈائریکٹ انوالو ہونے کی. تو پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو کہ ایک تو دونوں کا اس کو اعتماد حاصل ہے, اور پہلے بھی وہ ایک بیک گراؤنڈ اسٹیبلش کر چکا ہے, اور ٹرسٹ دونوں پارٹیز کا اس کو ہے. تو میرے خیال میں ہونا ایسے ہی چاہیے کہ اگلا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہی ہو.